السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اپنی عبادات میں مزہ نہیں آتا، اور یہ جو ہم صحابہ اور سلف صالحین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ہم قصے سنتے تو جو عبادت کی لذت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو محسوس ہوتی تھی وہ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ بہت سے لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ کیا ہمیں کبھی یہ لذت محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرنے سے شاید عبادات میں لذت محسوس ہوگی، بہت زیادہ کوانٹٹی بڑھانے سے انسان کو اپنی عبادات میں لذت آ جائے گی، بلکہ یہ غلط تصور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ فلانا خاتون کا ہے، اور وہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے ان خاتون کی نمازوں کا ذکر کیا کہ بڑی لمبی نمازیں ہوتی ہیں ان کی، اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو ان کا سہارا لیتی ہیں رسی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَہ علیکم من الاعمال ما تطیقون، کہ رک جاؤ اس سے، تم وہی اعمال کرو، اتنے ہی کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے تمہیں اعمال کا اجر دینے سے یہاں تک کہ تم بور ہو جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے۔ تو انسان اپنے اعمال میں کنسسٹنسی پیدا کرے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوانٹٹی بڑھائے، ایک دن بہت زیادہ کوانٹٹی کر دی اعمال کی اور دوسرے دن جو ہے وہ اعمال کی کوانٹٹی بالکل ہی اس کو نیچے کر دیا، مطلب اعمال کیے ہی نہ۔ تو کنسسٹنسی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، چاہے اعمال کم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو کم ہوں، اگرچہ مطلب جس میں کنسسٹنسی ہو، دوام ہو، اگرچہ وہ کم ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں لذت کیسے پیدا کریں؟ کوانٹٹی سے تو آئے گی نہیں۔ تو دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جس سے انشاءاللہ عبادت میں انسان کو مزہ آنے لگے گا۔ پہلی بات، اپنے دل میں سے جس کے متعلق، جس مسلمان بھائی کے متعلق حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کو صاف کر دیجئے۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جو مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ ہم نے دیکھا تو ایک شخص آیا، اس نے ستون کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ ہم نے تو دیکھا کوئی ایسا کوئی خاص عمل تو تھا نہیں۔ پھر دوسرے دن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ اب جو مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا وہی شخص تھا اور اس نے وہی عمل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ریپیٹ ہوا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جاننا چاہا کہ اس بندے کا عمل کیا ہے کہ 3 دن سے لگاتار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو بشارتیں دے رہے ہیں۔ تو میں اس کے گھر پہ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر والوں سے کچھ میرا انبن ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آج رات آپ کے گھر میں گزاروں، تو آپ کی اجازت ہے؟ تو اس شخص نے اجازت دی۔ تو جب رات گزاری تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے خاص کوئی اعمال نہیں دیکھے، اتنی ہی تہجد تھیں جتنی ہماری ہوتی ہیں، مطلب اتنی ہی دعائیں، مطلب کوئی جنرل جو عبادات ہوتی ہیں وہ ہیں، کوئی بہت زیادہ اسپیشل کوئی عبادت میں نے نہیں دیکھی۔ تو جب صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کنسسٹنٹلی 3 دن بشارت دی ہے جنت کی، تو آپ کے کوئی اسپیشل اعمال ہیں؟ کہا نہیں، میرے کوئی اسپیشل کوئی خاص ایسے بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ روزے نہیں ہیں۔ ہاں، ایک عمل ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے یہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی میں رات کو سونے جاتا تو میں اپنے دل میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو بھی حسد، کینہ، بغض جو بھی ہوتا وہ میں اس کو صاف کر کے سوتا، یعنی اپنے دل کو صاف کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، جو ہم نہیں کرتے۔ تو یعنی دیکھیں کہ ایک شخص اپنے دل کو صاف کر لے، اس میں جو ایمان کی لذت داخل ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک دل جس میں مسلمان بھائیوں کے لیے بغض اور کینہ اور حسد اور تکبر ہے، اس دل میں اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں اللہ کی محبت داخل نہیں ہوگی اس دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو اس پہ پاک صاف کر لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں
کہ بھائی کیسے کر لیں پاک صاف، ہمارا اس پہ اختیار ہی نہیں ہے، اس بندے نے اور فلاں نے میرے ساتھ پتہ ہے کیا کیا ہے، میرے دل میں اس کے لیے بغض اور کینہ نکلتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، اس نے میرے ساتھ اتنی غلط حرکت کی ہے، اتنا برا کیا ہے، تو میں کیا کروں، میرا اس پہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اولاً کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس شخص کے متعلق صاف کر دے۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہے، اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ، اس کے لیے کریں، اس کو تحفے تحائف بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کا دل اس کے متعلق صاف کر دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر لے تو انشاءاللہ اس کو ایمان کی لذت محسوس ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں اپنے لیے ایک ایسا سیکرٹ عمل رکھیں، اس کو خبیہ کہا جاتا ہے، خبیہ، ایسا سیکرٹ عمل جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے اس عمل کو جو آپ انجام دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو خبیہ ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے فقیہ محدث عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ان کو ایک مقام اور ایک امامت کا درجہ حاصل ہے، یہ اس خبیہ کی وجہ سے ہے۔ ان کے کچھ ایسے رازداں اعمال ہیں، کچھ ایسے سیکرٹ ڈیڈز ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امام مالک وغیرہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لائیں اس واقعے کو، کہ ابو بکر کے خلافت راشدہ کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا خاتون جو کہ ایک طلاق یافتہ تھیں یا جن کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا، ان کے گھر جاتے، ان کی خدمت کرتے، اور جو ان کو ضروریات ہوتی یومیہ بیسس پر، ڈیلی بیسس پر ان کی وہ خدمات انجام دیتے۔ تو عمر بن خطاب جب ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کہ ان کے معاملات پہلے ہی سے کوئی درست کر کے جا چکا ہے، یعنی ان کی خدمت پہلے ہی کوئی کر کے جا چکا ہے، اگلے دن اس سے جلدی آتا ہے، اگلے دن اور جلدی آتا ہے، دیکھتے ہیں میں جب بھی آتا ہوں ان کے معاملات پہلے سے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان کی خدمت تو کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ بہرحال وقت کے ساتھ معلوم ہوا کہ وہ جو شخص جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آ کے ان خاتون کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیں عمر بن خطاب جو کہ ابو بکر سے اتنا قریب تھے، ان کو بھی نہیں پتہ تھے کہ ابو بکر کیا اعمال کیا کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں ابو بکر جو ہے وہ کن کن کے گھروں میں جا کے کن کن کی خدمات انجام دیتے ہیں، حالانکہ وہ خلیفہ راشد تھے، امیر المؤمنین تھے اس وقت۔ تو یہ جو ہے نا کچھ خاص اعمال انسان کو چاہیے کہ ایک سیکرٹ اعمال ہوں، وہ اللہ ہی جانتا ہو، بس وہ سیکرٹ ہو، اللہ سے محبت بھرے اعمال ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان کی اور عبادات کی لذت انسان کے دل میں کیسے آتی ہے۔ یہ جو خبیہ ہے نا، جو سیکرٹ اعمال ہیں، اس سے انسان کو ثابت قدمی ملتی ہے، دین پر ثابت قدمی، کنسسٹنسی ملتی ہے۔ اہل علم اس کی مثال فرماتے ہیں کہ یہ جو سیکرٹ اعمال ہیں جو انسان چھپ کے کرتا ہے، یہ اس کی مثال ان میخوں کی طرح ہیں، ان میخوں کی طرح کہ میخیں کیا ہوتے ہیں کہ زمین میں ان کی جڑیں ہوتی ہیں، یعنی زمین میں بھی وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور ظاہر میں بھی ہوتا ہے، زمین کے اوپر اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے اور زمین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ میخیں جتنے زمین کے اندر جتنی لمبائی ہوگی، جتنے زیادہ ان کی گہرائی ہوگی، اتنے ہی وہ مضبوط ہوں گے۔ تو اسی طرح انسان کے مخفی اعمال جتنے زیادہ ہوں گے، ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو میخیں ہیں، میخیں کا ظاہر بھی دکھ رہا ہے، لیکن باطن کسی کو نہیں پتا کہ باطن میں کتنی لمبائی ہے، کتنی گہرائی ہے۔ تو جتنی جڑیں مضبوط اور زیادہ لمبی ہوں گی، اتنا ہی وہ میخیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ مخفی اعمال بڑھائے، اس سے ایمان کی لذت بھی ملتی ہے، ایمان کی حلاوت بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ایمان کی استقامت ملتی ہے، ایمان میں مضبوطی ملتی ہے۔ دوسری بات، جب انسان کے کچھ سیکرٹ اعمال ہوتے ہیں نا تو لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے کچھ لوگوں سے ملا کہ جن کا ظاہر تواضع اور جن کا لباس بھی ایک تواضع اور خشیت الہی کی علامت تھا، اور ان کے ظاہر سے اپیرنٹلی یہ دکھتا تھا کہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن لوگ ان سے اتنی زیادہ محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں سے میں ایسے ملا کہ جو لباس بھی بڑا اچھا پہنا کرتے تھے اور
ظاہر وضاحت سے ان کا یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن واللہ ان سے جو لوگ محبت کرتے تھے، اور یہ محبت کی وجہ ان کی وہ کچھ سیکرٹ اعمال ہوتے تھے جو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اور اس سیکرٹ اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے محبت زمین والوں میں رکھ دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں لوگوں کے ساتھ مل کے ہنسی مذاق کرتے، ہنس رہے ہوتے تھے، اور جب رات ہوتی تو ان کی حالت ایسے ہوتی تھی جیسے کہ انہوں نے پوری بستی والوں کو قتل کر دیا، یعنی وہ اللہ کے سامنے گر گرا کے اتنا روتے کہ گویا ان کے گناہ ایسے ہیں کہ انہوں نے پوری بستی والوں کو قتل کر دیا، حالانکہ دن میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہنس کے مل رہے ہیں لوگوں سے۔ لوگ جب یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو کہ یار یہ کوئی عبادت گزار ہے، خشیت الہی ہے، یعنی ایک سنجیدہ سا منہ بنا کے بیٹھنا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سلف صالحین اس طرح ہوتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ اتنا کوئی عبادت گزار نہیں ہوں گے اور اتنے خشیت الہی والے نہیں ہوں گے، لیکن واللہ جب وہ رات کی تاریکیوں میں ہوتے اللہ کے سامنے اتنا روتے تھے کہ گویا کہ بستی والوں کو قتل کر دیا ہوتا۔ تو یہ سیکرٹ اعمال، تو بہرحال خلاصہ اپنی بات کا بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عبادت میں لذت پیدا کرنی ہے تو دو چیزیں کریں، اپنے دل کو مسلمان بھائیوں کے خلاف بغض، کینہ، حسد وغیرہ سے پاک کر کے سوئے ہر رات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال رکھیں جو کسی کو نہ پتہ ہو، آپ کے اپنے گھر والوں کو بھی نہ پتہ ہو۔ اب دیکھیں نا جو حدیث آتی ہے جس میں 7 افراد جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے سائے کے، ان میں 2 افراد کا خاص طور پر ذکر ہے کہ جن کا خبیہ ہوتا تھا، سیکرٹ عمل ہوتا تھا۔ پہلا وہ شخص کہ جو صدقہ کرتا اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اتنا چھپ کے صدقہ کرتا تھا۔ اور دوسرا وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اللہ کو اکیلے میں یاد کر کے روتا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں اکیلے کی عبادت جو ہے نا، یؤمنون بالغیب، وہ اکیلے کی عبادت جو ہے نا بڑی پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس سے زیادہ اپنے نیک اعمال کو چھپائے۔ یہ نیک اعمال کو چھپانا، اللہ کے سامنے کرنا، یہ اس کے اخلاص اور اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔